حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کس چیز کی رغبت اور خواہش ہے؟ فرمایا کہ حسن بصری سے ملاقات کی خواہش ہے۔ تو حضرت حسن بصری کو بلایا گیا تو حضرت بصری آ گئے۔ فرمایا حضرت حسن بصری آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرت جابر فرمانے لگے بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میری فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر میں 20 رنگ کے ہوتے ہیں، اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، یعنی کہ ہر گلدستے میں 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک انبر جیسا ہوتا ہے، یعنی رومال ہوتا ہے ریشمی، مشک انبر جیسا خوشبو اس میں ہوگا۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے پلایا جائے کہ دیکھو بھائی فلاں چیز، جیسے بچے کے رونے کے وقت اسی گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں مومن کے سامنے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، بس مختلف چیزیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں، ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے کہ جلدی سے نکلے، جیسا پنجرے میں جب کوئی پرندہ ہوتا ہے تو وہ پھڑکتا ہے کہ میں نکل جاؤں جلدی سے، اسی طرح روح کا مومن کا روح جسم میں پھڑکتا ہے۔ اور ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اس سے مبارک روح چل ایسے پیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، ایسے کیلوں کی طرف جو تو بدول لگے ہوئے ہیں، ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع اور پانی بہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا فی سدرۃ مخضود وطلح منضود وظل ممدود۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، پیار و محبت سے۔ اسی وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے ہاں مقرب اور قریب اور پیارا اور دوست، اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہو، وہ روح بدن میں سے اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے آٹے میں کوئی بال پھنس جاتا ہے تو وہ نکلنے میں اس کو دشواری نہیں ہوتی، مومن کا روح اس طرح سے نکلتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کو قرآن مقدس نے سورۃ النحل آیت رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یتوفاہم الملائکۃ الطیبین میں ذکر فرمایا کہ اگر وہ مقرب پرندوں میں ہوتا ہے، وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فروح و ریحان و جنت نعیم۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا،
تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی، تو نے میرا بھی خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کا کروٹ دینے لگتے ہیں، یعنی تکلیف نہ ہو سکے، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، کہ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی جنت والی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازہ کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے پھول چھڑکتے رہتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے، تم تباہ ہو جاؤ، یہ تم سے کس طرح پھوٹ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ کر وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد اسے قرآن مقدس سورۃ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا فی صدر مخضود و طلح منضود، اشارہ ہوتا ہے کہ میں پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز جو قدم چل کر پاؤں چل کر جماعت کے جاتے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے جاتے ہیں، اور مصائب پر گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز کہتی خبردار پریٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، سونے دو۔ تو عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کی طرف اس کو ہٹا دیتا ہے، وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں، ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، جاؤ۔ اگر وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے تو اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر ایک کونے میں کھڑا تھا، ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ذوق ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کی ترازو کے وقت اس کے قابل۔ عزیزان محترم، اس کے بعد وہ دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز بادلوں کی طرح زودرا کرج کی طرح ہوتی ہے، اس کے دانتوں کی گچھلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، اس کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ بھی ٹپکتی رہتی ہے، اتنے بڑے پاؤں تک لٹکے ہوئے ان کے منڈے سے دوسرے منڈے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن میت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا بھاری توڑا اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں ان سے اٹھ نہ سکتے، اور وہ اگر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ یکدم بیٹھ جاتا ہے۔ کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالی شان ہے،
جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ مومن کے یہ الفاظ ہیں، اور کہتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرانے پائتی سے ہر طرف سے بند کیے ہوئے تھے، سب کھول کے وسیع کر دیتے۔ اس کے وہ کہتے ہیں اوپر سر اٹھا۔ مردہ جب اوپر سر اٹھاتا ہے تو اس کے ایک دروازہ نکل آتا ہے، ایک دروازہ اس کو نظر آتا ہے جس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کا میوہ آتا ہے، جنت کی روشنی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ جگہ تمہارے رہنے کی اسی وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کو پہچانا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ قسم ہے اس پروردگار جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم مجھے اپنے پروردگار کی قبضے میں میری جان ہے، اس مردے کو ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھا کہ جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے، جسے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو نے اس دروازے سے نجات پائی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70,000 اور کسی روایت میں 70 دروازے جنت کی کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو اور میوہ جات قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے کی حالت سنو، یعنی اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ مومن کی تعریف ہے، یہ مومن کے لیے مزے ہیں، قبر میں بھی اس کے لیے مزے ہوں گے اور دنیا جہان میں اس کے مزے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود تسلی فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا اللہ ایک ہے اور استقامت اس پہ اختیار کیا اور پختگی سے استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ لا تخافوا، خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہیں ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اسے خوشخبری دیتے ہیں ایسے جنت کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ محترم دوستو، اس لیے اپنی نمازیں، اپنے اعمال اچھے کرو اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، جہاں جنت میں مزے مزے ہیں، اور قبر سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ قبر القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے کھڈوں میں سے کھڈا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور جہنم کے کھڈوں میں سے کھڈوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ ما علینا الا البلاغ۔